مسئلہ رفع الیدین کی حیثیت دیکھ لیں. جب ہم اس مسئلے کے متعلق احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہ محدثین جو امام بخاری مسلم سے پہلے کے، امام بخاری مسلم کے اساتذہ ہیں، انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا. یہ دیکھیے مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل پہلی جلد میں حدیث لے کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3672 نمبر حدیث. اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں امام بخاری سے اور امام مسلم سے پہلے کے امام ہیں، بلکہ بخاری مسلم کے استاد ہیں، المصنف میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث لے کے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی سوائے نماز کے شروع میں، باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث لے کے آئے اور یہی حدیث عبداللہ بن مسعود کی حدیث بیان کی کہ وہ فرماتے کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا. اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے نیچے لکھا کہ حدیث ابن مسعود حسن ہے. وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ اور اہل علم تابعین کا یہی عمل ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے. اور وہ اہل علم صحابہ کون ہیں اور وہ اہل علم تابعین کون ہیں؟ المصنف لابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2469 نمبر اصل لے کے اسود تابعی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ ہے اہل علم صحابہ. اور قلیب تابعی کہتے ہیں 2457 نمبر حدیث ہے. قلیب تابعی کہتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں تو رفع الیدین کرتے، باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور یہ سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث ثابت، ایک راوی اس کا ثقہ ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اور 2467 نمبر حدیث ہے. مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 257 نمبر حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس باب میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی موجود ہے. اور وہ حدیث براء بن عازب سے مسند ابی یعلا میں امام ابی یعلا نے حدیث نمبر 1692 بیان کی ہے کہ حضرت براء بن عازب فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے شروع میں تو رفع الیدین کیا، فرماتے ثم لم یرفعہما، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا. عبداللہ بن مسعود، براء بن عازب، ان سے مرفوع حدیث موجود ہیں. اور سیدنا عمر فاروق، حضرت مولا علی، عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صحابہ جو ہیں وہ تمام صحابہ سے کے آثار ثابت ہیں کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے. تو یہ تو نہیں کہ بخاری مسلم ہی کے پابند ہیں. کیا امام ابو حنیفہ بخاری مسلم کے پابند ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بخاری مسلم کے پابند ہیں؟ امام مالک کی یہ فقہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 119 پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ امام مالک کی فقہ کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، پوری نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ان احادیث کو امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ روایت لے کے آئے. اور ان روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ کا موقف بھی یہ ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرنا، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرنا. بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ کی یہ فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ پہلی جلد صفحہ 118 پہ لکھا قال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح صلاۃ. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رکوع جاتے، رکوع سے اڑتے وقت رفع الیدین کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام. امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ہے. تو کوئی امام جو محدثین اور فقہا گزر چکے ہیں بخاری مسلم سے پہلے، وہ بخاری مسلم کے پابند نہیں،
اور کوئی بھی مسلمان کسی مخصوص کتاب کا پابند نہیں. یہ کہنا کہ قرآن کے بعد بخاری مسلم سے حوالہ پیش کریں, بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ اور سنت ثابت کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ وہ سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. یہ نہیں فرمایا کہ میں بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم نے بخاری مسلم کے مطابق ہی چلنا ہے, یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. ہاں حدیث کو اخذ کرنے کے لیے ہم بخاری مسلم سے بھی لیں گے, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, مسند, احمد ابن